ایک ایسا شخص جس کو صحابہ نے سید التابعین کا لقب دیا، ایک ایسا شخص جس کی وجہ سے بصرہ کو علمی مرکز کہا گیا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ایک ایسا شخص جو جب بیان کرتا تھا تو سارا کا سارا شہر رو پڑتا تھا، اس کی آواز میں اتنا اثر تھا کہ سب لوگ رو پڑتے تھے، اور جو تہجد رو رو کے گزارتا تھا، جس کی امہات المومنین نے پرورش کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ یہ پیدا ہوئے سن 21 ہجری میں اور وفات پائی سن 110 ہجری میں، جس نے 3 خلفاء دیکھے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ دیکھا، اور تقریباً 120 سے 130 صحابہ آپ نے دیکھے، جس میں سے 70 صحابی ایسے صحابی تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ آپ نے علم حاصل کیا کئی جلیل القدر صحابہ سے، جس میں مشہور حضرت انس بن مالک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی نام آتے ہیں۔ آپ بے باک کلمہ گو عالم گزرے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے سامنے جب آپ حاضر تھے تو حجاج بن یوسف نے آپ کو ڈرایا، لیکن آپ ڈرے نہیں، آپ اپنے موقف پہ قائم رہے۔ آپ ہی کی وجہ سے بصرہ کو علمی مرکز کہا گیا۔ آپ تصوف کے بہت بڑی ہستی ہیں، آپ کو جد السلاسل کا لقب بھی ملا۔ 3 سلسلے تو بالکل آپ سے جا کے حضرت علی تک اور پھر آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہیں، جن میں سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ شامل ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے صوفی بھی شامل ہیں، جس میں حضرت حبیب اجمی، مالک بن دینار اور بھی کئی نام آتے ہیں۔ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے، حضرت ام سلمہ کے خادمہ ذات کردہ لونڈی کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے ساتھ ام سلمہ کا بہت شفقت رہی آپ کے اوپر۔ سن 21 ہجری کو آپ پیدا ہوئے تھے۔ سن 110 ہجری میں تقریباً 86 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، اور آپ کا مزار بصرہ سے تقریباً 7 سے 10 کلومیٹر دور ہے، العزیزیہ کے مقام پر موجود ہے۔ حضرت حسن بصری کے شاگرد صرف عالم نہیں تھے، جو علم ان کے پاس تھا اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ آپ کے مدرسے میں یہ عالم تھا کہ آپ سب لوگ تہجد کے ٹائم میں اٹھتے تھے اور روتے تھے۔ آپ جب بیان کرتے تھے سارا شہر رو پڑتا تھا۔ آپ نے کبھی بھی کسی بھی ظالم حکمران کے سامنے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، جب بھی بولتے تھے حق کے اوپر بات کرتے تھے۔ آپ کے استغفارات حسن بصری جو آپ کو عرفات کے میدان کے ساتھ میں ایک بزرگ سے ملے تھے، شاید وہ فرشتہ تھا، اس سے ملے تھے، تو وہ آپ روز ہفتے کے ہر ایک دن الگ الگ استغفارات، وہ بہت مشہور ہیں تصوف میں، وہ ابھی بھی لوگوں کے معمول پہ ہیں۔ آپ کو جد السلاسل کا لقب بھی ملا، آپ بانی تصوف بھی سمجھے جاتے ہیں۔ آپ بہت بڑے محدث بھی ہیں، آپ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت سارے فقہ کے امام آپ کے شاگرد ہیں، جس میں مالک بن انس اور امام احمد بن حنبل اور کئی نام شامل ہیں۔ تو آپ کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ علم حاصل کرو، لیکن علم کو عمل میں بھی لاؤ۔ آپ کے مشہور اقوال میں سے ایک قول میں پیش کرتا ہوں کہ انسان دنوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرو۔ تزکیہ نفس اور استغفار پہ آپ بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ آپ استغفار پڑھ لیا کرو، استغفار کر لیا کرو، استغفار گناہوں سے توبہ مانگ لیا کرو۔ آپ جو بھی علم حاصل کرو اس کے اوپر کبھی بھی حق کے کلمے سے آپ واپس نہیں موڑو، حق پہ کڑے رہو، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوئیں گے۔ تو ہمارے صوفیہ سیریز کا آج یہ دوسرا ویڈیو تھا۔ انشاءاللہ اس سے آگے اور بھی کئی نام آئیں گے، اور آپ لوگ اس کے اوپر تبصرہ ضرور کیجئے، ہمیں کمنٹ میں بتا دیجئے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں۔ اگر کچھ اچھا لگے تو تعریف کیجئے، اگر کچھ برا لگے تو تنقید کیجئے، لیکن کمنٹ لازمی کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا کے کہ آپ کو جب بھی ویڈیو آئے آپ کو ملے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو ویڈیو وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔